ہاں میرے سردار، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ دل تڑپ تڑپ اٹھتا جب اپنی محبوب مشفق پیاری ماں کو دیکھتے۔ دل میں یہ خیال کہ میری یہ اچھی اچھی ماں جہنم میں جائے گی۔ جس ماں نے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو سینے سے لگایا، پھر جب اس کو چلنا بولنا آ گیا تو اس کے لیے دامن دل کے ساتھ ساتھ دامن دعا بھی بچھا لیا۔ بچے کو بھی ماں کی یہ محبت ہر دم نہال کیے رکھتی۔ اس کو بھی اپنی ماں، پیاری ماں سے بہت محبت تھی۔ ماں پاؤں رکھتی، بیٹا ہاتھ بچھا دیتا۔ پھر بیٹا صاحب شعور ہو گیا۔ مدینے میں ایک نئے نبی کی آمد کا گلگلہ بلند تھا۔ بیٹا اس کی نگاہ ناز کا اسیر ہو گیا اور ایک روز کہہ اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس وہی ماں اب روٹھ گئی، ناراض اور شدید ناراض۔ ابو ہریرہ کو سمجھ نہ آتی کہ کیا کرے۔ ہاں، یہ ابو ہریرہ تھے کہ دن رات تڑپتے۔ ایک روز بہت محبت سے ماں کو مخاطب کیا، کہا ماں کلمہ پڑھ لو نا۔ ماں کو یاد آ گیا کہ کیسے ننھے ابو ہریرہ کے لاڈ اٹھاتی تھی، غربت میں بھی اس کو امیری کے دن دکھائے رکھتی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کے پلکوں پہ رک گئے، دل نرم پڑ گیا، لیکن پھر ایک دم لاتو منات کی محبت غالب آ گئی۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، بہت عجیب شے ہے یہ۔ بندے کو ایسا محبوب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو جان سے گزر جانا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ساؤنڈ بیریئر کا تو پتا ہوگا، وہی جب جنگی جہاز آواز کی رفتار کو عبور کرتا ہے تب ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے اور شہر کا شہر باہر نکل آتا ہے۔ بس جب عقیدے پر زر پڑتی ہے تو بندے کے اندر کا اندر باہر نکل آتا ہے۔ آج اس کے عقیدے پر زر پڑ رہی تھی۔ آج اس کے اندر کی دنیا باہر چلی آ رہی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا جو اس نے کیا۔ ہاں، اس نے بیٹے کی جان لینے کی سوچ لی۔ یہ جان لینا ہی تو تھا کہ ابو ہریرہ کے محبوب کے بارے اس نے زبان درازی کر لی، خوب سنا ڈالی۔ اسے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ کے لیے سب موت کا سامان ہوگا، لیکن آج ممتا ہار گئی اور عقیدہ جیت گیا۔ ابو ہریرہ تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو روتے روتے باہر نکل گئے۔ کدھر جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ ان کے سوا کون تھا جو اس وقت ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، جس کے لب سے روح کو سکون مل جاتا؟ بھاگے بھاگے مسجد نبی پہنچے، اپنے تمام آنسو اپنے محبوب کے قدموں میں بہا دیے، دل کا تمام دکھڑا آنسو کے راستے بہا دیا۔ حضور، ماں نے آج آپ کو برا کہا حضور، برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیح آئے گی۔ سید کونین رحمت للعالمین کے حضور درخواست گزاری کی، کہا حضور میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ شفیق و مہربان نبی نے اللہ کے حضور سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی۔ کچھ بھیگتی کچھ خشک آنکھوں سے گھر کو لوٹے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ بند پایا، دستک دی۔ ماں کو بھی خبر تھی کہ بیٹا یہ آنے والا ہے۔ ماؤں کے دل بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، پہلے مار لیتی ہیں اور پھر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ابو ہریرہ کی ماں کو بھی بیٹے کے آنسوؤں نے بے چین کر دیا تھا۔ بیٹے کی محبت ہر شے پر غالب آ گئی۔ آپ دروازے پر رک گئے کہ آواز آئی تھی ابھی ٹھہر جاؤ۔ آپ رک گئے، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی تھی، درے جانا کھلنے کو تھا۔ ماں نہا کے باہر آئی، دروازہ کھولا۔ بیٹا کچھ حیرت سے ماں کو تک رہا تھا۔ ماں نے ابھی ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہ اوڑھا تھا اور کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیٹا پھر رو رہا تھا، لیکن ابھی آنسو خوشی کے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی طرح روتا روتا آپ کے پاس چلا آیا، آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمائش کی کہ حضور دعا کیجئے کہ مجھے اور میری ماں کو مومنوں کا محبوب بنا دے۔
آپ نے ایسے ہی دعا فرمائی، اور آج 1500 برس کے بعد ہم بہت دور پار کے باسی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ میں کہ دور پار کی اس بستی لاہور میں بیٹھا رات کے اس پہر اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں آپ ہمارے محبوب ہیں۔ آپ نے ہمارے نبی کو دیکھا، ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ اے سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے پیارے استاد، اے حدیث رسول کے امام، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہاں، ابھی بہت سے پڑھنے والے بھی اپنی محبت کی تصدیق کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لکھنے والے فرشتے اس کو لکھیں گے، اور جب قیامت کو حساب ہوگا، ہاں مجھے یقین ہے کہ ہمارے نام اعمال میں موجود محبت کی ایک گواہی بھی مغفرت کا سامان ہو کے نکلے گی انشاءاللہ۔